السلام علیکم. آج کے اپنے ایڈیٹوریل میں ہم سٹڈی کریں گے ابرپٹ ریکال کے بارے میں جو کہ پرائم منسٹر عمران خان نے دی ہے سعودی عربیہ میں جو ایمبیسڈرز تھے اور کچھ ریلیٹڈ سٹاف کا. تو فیوچر میں اس کے کیا ایفیکٹس پڑیں گے ایمبیسیز پہ اور ان کی کارکردگی پہ. نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا اباؤٹ پریس فریڈم ڈے. 3 مئی کو پریس فریڈم ڈے منایا جاتا ہے، لیکن انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ کہ کیا ریمارکس ہیں پاکستان کی فیڈرل جرنلزم کے بارے میں اور کس طرح سے جو جرنلزم ہے پاکستان میں یہ ایفیکٹ ہوتی آئی ہے ٹیررزم کے لیے. لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا ریزمپشن آف پی ایس ایل کے متعلق. پی ایس ایل 6 جو کہ پوسٹ پون کر دی گئی تھی مارچ میں، اس کو ریزیوم کیا جا رہا ہے جون میں. تو عوام کا اس کے سلسلے میں کیا رسپانس ہے، کیا انتھوزیازم پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے پہلے ایڈیٹوریل سے، اے مشن فار دی پی ایم. تو جی کیا ہے وہ مشن؟ دیر اپیئر ٹو بی اے اسٹرانگ ریزنس. یہ ظاہر آتا ہے کہ اس کے پیچھے مضبوط وجوہات ہیں. کس کے پیچھے؟ ابرپٹ ریکال آف ایمبیسڈر ٹو سعودی عربیہ along with some other staff members. سعودی عرب میں جو پاکستان کا ایمبیسڈر تھا ان کے ساتھ ساتھ کچھ دوسرے سٹاف ممبر کو بھی واپس بلا لیا گیا ہے. ابرپٹ ریکال کا مطلب ہوتا ہے اچانک واپس بلا لینا. The increasing number of complaints against them from پاکستانی expatriates. ان کے متعلق بہت زیادہ شکایات تھی غیر ملکی پاکستانیوں کی جانب سے. will now be investigated. جن کو اب انویسٹیگیٹ کیا جائے گا، تفتیش کی جائے گی. And the chairman of Prime Minister's Inspection Commission has constituted a team for this purpose. اور پرائم منسٹر عمران خان کے انسپیکشن کمیشن نے کے جو چیئرمین ہیں اس نے اس کے متعلق ایک ٹیم بھی تشکیل دے دی ہے. While the Prime Minister has done well to take swift action. عمران خان پرائم منسٹر ہیں جو پاکستان کے، انہوں نے بہت اچھا اقدام کیا ہے تیزی سے ایکشن لینے کا. One hopes that the details of this case will be revealed to the public. یہ بھی امید کی جا سکتی ہے کہ اس کیس کی جو ڈیٹیلز ہوں گی وہ عام عوام تک اس کو رسائی دی جائے گی یا اس کو ظاہر کیا جائے گا. And those recalled will have opportunity to defend themselves. اور وہ لوگ جنہیں واپس بلایا گیا ہے ان کو بھی موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنا دفاع کر سکیں. An overwhelming number of complaints. Overwhelming کا مطلب ہوتا ہے huge, massive, enormous number of complaints تھیں، شکایات تھیں. Usually pertain to consular services. جو کس کے ساتھ تعلق رکھتی تھی؟ کونسلر سروسز کے متعلق تھی. اینڈ دس پرابلم ہیز پرزسٹڈ اوور دی ایئر. اور یہ مسئلہ کئی سالوں سے چلا آ رہا تھا، موجود تھا. ریگارڈلیس آف ہو از رننگ دی گورنمنٹ ان اسلام آباد. اس کے باوجود کہ کون گورنمنٹ میں ہے، حکومت میں ہے اسلام آباد میں. سنس پرائم منسٹر عمران خان ہیز آلویز گیون اسپیشل اٹینشن ٹو اوورسیز پاکستانیز. پاکستانی جو اوورسیز پاکستانیز ہیں، غیر ملکی پاکستانی ہیں، ان کو خصوصی توجہ دی ہے پرائم منسٹر عمران خان نے. The stern action will be seen as a warning to other errant missions. تو اگر سخت ایکشن لیا گیا تو یہ ایک وارننگ ہوگا دوسرے offending missions کے لیے، errant missions کے لیے. پاکستانی expatriates in several countries have long complained of inefficient services. پاکستانی جو دوسرے ملکوں میں رہائش پذیر ہیں انہوں نے بہت عرصے سے شکایات کرتے آ رہے ہیں یہ جو inefficient services ہیں، یہ جو غیر معمولی ناقص جو کارکردگی ہے پرووائڈیڈ بائی آور ایمبیسیز، ہماری ایمبیسیز کی جانب سے اینڈ مشنز کی جانب سے. بٹ نو میجر امپروومنٹس ہیو بین ٹیکن پلیس ڈسپائٹ دا گریوٹی اینڈ فریکوینسی آف دا پرابلم. لیکن کوئی بھی بڑی تبدیلی یا بہتری نظر نہیں آئی اس معاملے کی، اس پرابلم کی فریکوینسی اور گریوٹی کے باوجود. The nature of Pakistani state has never been service oriented. پاکستانی اسٹیٹ کبھی بھی سروس اورینٹیڈ نہیں رہی. اینڈ missions are no exception. اور جو یہ مشنز ہیں یہ بھی کوئی ایکسیپشن نہیں ہیں. There are staffed by bureaucrats. اس میں جو ہوتے ہیں عملہ وہ bureaucrats ہوتے ہیں. And other government officials ہوتے ہیں who are steeped in a culture that lays little emphasis on service delivery. جو کہ ایسے کلچر میں ڈوبے ہوئے ہیں جو کہ بہت تھوڑا دباؤ دیتا ہے کس چیز پہ، سروس ڈلیوری پہ اور ایفیشینٹ پبلک ڈیلنگ پہ. The systems they run are archaic and burdened with lack of incentives for performance.
یہ جو سسٹم چل رہا ہے یہ بہت زیادہ obsolete ہے, archaic ہے, very old ہے, antiquated ہے, اور اس پہ بہت زیادہ وزن ہے اس کس چیز کا کہ اس پہ کوئی انسینٹیو نہیں دیے جاتے کارکردگی دکھانے پہ. The result is lack of concern. Apathy ہوتا ہے lack of concern that percolates from top all the way down to those members of mission that have direct contact with the citizen. تو یہ جو لیک آف کنسرن ہے یہ ڈرین ہوتا ہے, ڈرپ کرتا ہے, اوز کرتا ہے ٹاپ سے لے کے نیچے تک ان ممبرز تک مشن کے جو کہ عام شہریوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. دس مسٹ چینج, اس کو تبدیل ہونا چاہیے. دا پی ٹی آئی گورنمنٹ از بیسٹ سوٹیڈ ٹو اسپر دی ایفرٹ. پی ٹی آئی گورنمنٹ کی انکریج کیا جانا چاہیے, ان کو حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے ان کی کاوشوں کی, بائی پیئنگ اسپیشل اٹینشن ٹو دی پرفارمنس آف ایمبیسیز اینڈ کنسولیٹس اکراس دی ورلڈ, کہ وہ خصوصی توجہ دے رہے ہیں ایمبیسیز اور کانسولیٹس کی کارکردگی پہ پوری دنیا میں. مسٹر خان شوڈ انسٹرکٹ دا فارن آفس ٹو ریوائز آل سسٹم. مسٹر خان کو فارن آفس کو یہ بھی ہدایات دینی چاہیے کہ وہ اپنے سسٹم کو ریوائز کریں, آڈٹ کریں پرفارمنس کا اپنے سٹاف ممبرز کا جو کہ مشن میں ہیں, اور ایک ایسا سسٹم فیڈ بیک کا اسٹیبلش کریں تاکہ جو منسٹری ہے اس کو لنک کیا جا سکے جو ایکسپیکٹریاٹس ہیں غیر ملکی ہیں ان کی جو ہے پرابلمس کے ساتھ. دا اولڈ ویز آف رننگ دیز مشن مسٹ گیو وے ٹو دا سروس اورینٹیڈ اپروچ. اولڈ ویز کی جگہ اب سروس اورینٹیڈ ویز کو اپروچ کو لانا چاہیے جو کہ پریورٹائز کرتی ہے, ترجیح دیتی ہے عام لوگوں کی ویلفیئر کو, بہبود کو. دس ول ناٹ بی ایزی ٹو اچیو. یہ اس کو اچیو کرنا, حاصل کرنا آسان نہیں ہوگا. however تاہم if the prime minister can present this as a challenge to foreign minister شاہ محمود قریشی, اگر پرائم منسٹر اس کو ایز اے چیلنج پیش کرتے ہیں فارن منسٹر شاہ محمود قریشی کے لیے, he can ensure, وہ یقینی بنا سکتے ہیں کہ فارن آفس begins to work reorient all missions, کہ فارن آفس سٹارٹ کر دے ریورینٹ کرنا اپنے تمام مشن کو, and gets them to start performing with efficiency, اور وہ اپنی کارکردگی کو بہتر بنائیں. That is to be expected in this day and age. یہی امید کی جانی چاہیے آج کل کے زمانے میں. The Prime Minister should demand no less, اور پرائم منسٹر کو اس سے کم کی ڈیمانڈ بھی نہیں کرنی چاہیے. نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا پریس فریڈم ڈے پہ. ٹوڈے از ورلڈ پریس فریڈم ڈے. آج پریس کا آزادی کا دن ہے. کالن لگا کے بتاتا ہے پاکستان کی جو پریس کمیونٹی ہے, جرنلسٹ کمیونٹی ہے, وہ ویری بلیگرڈ سچویشن میں ہے, بہت ہی زیادہ ڈیفیکلٹ سچویشن میں ہے. یہ کس چیز کا ریمائنڈر ہے ہمارے پاس کہ جو سپیس ہے وہ کس طرح سے گریجولی اسٹیڈلی شرنک کر رہی ہے, کم ہو رہی ہے. بٹ دس گریم ریالٹی, یہ جو میزریبل ریالٹی ہے, یہ جو بلیک ریالٹی ہے, گریم حقیقت ہے, should also be of concern. اس کے بارے میں بھی فکر مند ہونا چاہیے to those who understand the critical importance of free press in a democracy, جو کہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ آزاد پریس کی کتنی زیادہ اہمیت ہوتی ہے ایک جمہوری ملک میں. میڈیا ان چینز کین ناٹ ہولڈ دی پاورفل ٹو اکاؤنٹ. اگر میڈیا کو باندھ دیا جائے تو وہ اکاؤنٹیبل یا احتساب نہیں کر سکتا طاقتور لوگوں کا, اینڈ سرو پبلک انٹرسٹ, اور عوامی مفاد کو بھی سرو نہیں کر سکتا ایز اٹ سیمز اٹ مین ٹو ڈو, جو کہ اس کا مقصد ہے. Indeed, the very quality of democracy can be gauged by the state of its press. جو ڈیموکریسی کی کوالٹی ہے اس کو گاج کیا جا سکتا ہے, میئر کیا جا سکتا ہے اس ملک کی پریس کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے. ان اٹس لیٹسٹ رپورٹ, اپنی ایک لیٹسٹ رپورٹ میں انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ نے پاکستان کو 5th موسٹ ڈینجرس کنٹری رینک کیا ہے دنیا میں میڈیا پرسنس کے حوالے سے. ڈیورنگ دا پیریڈ, کون سے پیریڈ کے درمیان, 1990 سے لے کے 2020 تک تقریباً 138 جرنلسٹ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں, اس وجہ سے کہ وہ اپنا جو ان کا ورک تھا وہ جرنلزم سے ریلیٹڈ تھا. فریڈم نیٹ ورک پاکستان نے ڈاکومنٹ کیا ہے کہ تقریباً 148 ایکٹس ہوئے ہیں اور وائلیشن ہوئی ہیں اگینسٹ جرنلسٹ کے خلاف پورے ملک میں مئی 3 سے لے کے 2020 ٹل اپریل 2021 تک. اس میں 6 مرڈرز انکلوڈڈ ہیں, 7 اٹیمپٹڈ اسیسینیشنز ہیں, 5 کڈنیپس کے واقعات انکلوڈڈ ہیں, 25 اریسٹس یا ڈیٹینشنز کی گئی ہیں اسٹیٹ کی جانب سے, 15 اسالٹس سے, اینڈ 27 لیگل کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں جرنلسٹ کے خلاف. اینڈ اسٹیٹ اتھارٹیز ریسپانسبل فار پروٹیکٹنگ کانسٹیٹیوشنل رائٹس, جو کہ اسٹیٹ اتھارٹیز ہیں جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ بنیادی حقوق کو, آئینی حقوق کو پروٹیکٹ کریں, حفاظت کریں. emerged as a biggest threat to the media practitioners, وہ ایمرج ہوئے ہیں, ظاہر ہوئے ہیں, سامنے آئے ہیں کہ سب سے بڑے خطرے کے طور پہ میڈیا پریکٹیشنرز کے لیے. کس لیے کہ جو یہ پرپیٹریٹرز ہیں یہ ہوپنگ کا مطلب ہوتا ہے ہیوج, انارمس,
46% ऑफ डॉक्यूमेंट केसेस हैं वो स्टेट के खिलाफ है। सर्टेनली यकीनी तौर पे जर्नलिस्ट सेफ्टी अपीयर्स टू बी वेरी लो ऑन दी गवर्नमेंट्स लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज। जो जर्नलिस्ट की सेफ्टी है वो बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पे नहीं है गवर्नमेंट की। ह्यूमन राइट मिनिस्ट्री ने ड्राफ्ट किया था प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट बिल और मीडिया प्रोफेशनल बिल तकरीबन 1 साल पहले। इसको क्रेडिट दिया जाना चाहिए। ये जो कम्प्रिहेंसिव या जामे पीस था तो ये प्रपोज लेजिस्लेशन का, कानून साजी का, दैट नीड टू टेक इनटू द अकाउंट मैनी ऑफ द प्रॉब्लम्स कन्फ्रंटिंग द मीडिया, जिसने अकाउंट में लिया था बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स को जो कि मीडिया को फेस करने पड़ते हैं, और एक वर्केबल सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया था। फॉर इंस्टेंस इट सजेस्टेड डीलिंग विद द क्रिटिकल इशू ऑफ इम्प्यूनिटी बाय सेटिंग अप ए 7-member कमेटी टू द हेडेड बाय फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज। ये सजेस्टेड जो डीलिंग थी इस अहम मामले पे इम्प्यूनिटी के, इम्यूनिटी के, इसमें एक कमेटी बनाई गई 7 members की, जिसको हेड कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एक फॉर्मर जज, विच वुड हैव वाइड रेंजिंग पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड रिड्रेसल, जिनके पास बहुत ज्यादा पावर होगी तफ्तीश की, और रिड्रेसल का मतलब होता है रेक्टिफाई करना किसी भी कंप्लेंट को। जस्ट इट अपीयर्ड दैट गवर्नमेंट हैड वोकन अप इट्स ड्यूटी टुवर्ड्स द मीडिया। ये नजर आ रहा था कि गवर्नमेंट अब होश में आ गई है अपनी जिम्मेदारी की तरफ मीडिया की जानिब। कैबिनेट ने डिसाइड किया है कि वो एक क्लब करें ड्राफ्ट को, एक और ड्राफ्ट पेश करें एक और बिल के साथ इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के लिए, दैट प्रपोज कि उन्होंने कहा है कि इसको सेंड किया जाए लॉ मिनिस्ट्री की जानिब, वेयर इट हैज बीन लैंग्विशिंग ओवर सिंस। लैंग्विशिंग का मतलब होता है फेलिंग टू मेक प्रोग्रेस और सक्सेस, जहाँ पे इसने तब से कोई प्रोग्रेस या कामयाबी हासिल नहीं की। स्पेशल असिस्टेंट इंफॉर्मेशन की फिरदौस आशिक कमान, उन्होंने कहा है कि while more time was needed the press in the final stage and we will try to speed it up, के मजीद टाइम दरकार है और हम इस प्रोसेस को तेज करने की कोशिश करेंगे। कल भी एक इशू सामने आया है, स्पेशल असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर की हैं जो इंफॉर्मेशन के फिरदौस आशिक कमान, उन्होंने एक ऐसी साहिबा को सियालकोट की, उनको सकोल्ड किया है, पब्लिकली अब्यूज किया है। डिफरेंट ओपिनियन नजर आ रही हैं लोगों की इस बारे में। कुछ लोग इसको सिविल सुप्रीमेसी कह रहे हैं और कुछ लोग इसको कंडेम भी कर रहे हैं कि पब्लिकली इस तरह से अब्यूज नहीं किया जाना चाहिए पब्लिक ऑफिशियल्स को। एनी हाउ डिफरेंट ओपिनियंस यहाँ पे एक हमारे लिए एक नया ओपिनियंस का जो डिफरेंस होता है ये हमें बताता है कि आर्गुमेंट्स किए जा सकते हैं। द कैबिनेट्स इनएक्सप्लिकेबल डिसीजन कन्वीनियंटली प्लेस एन अर्जेंटली नीडेड पीस ऑफ लेजिस्लेशन। कैबिनेट्स की ये जो इनएक्सप्लिकेबल है, जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, जिसकी वजाहत नहीं दी जा सकती जिस फैसले की, इसने प्लेस कर दिया है। ये जो अर्जेंटली नीडेड था, बहुत फौरी तौर पे जरूरत थी जिस कानून साजी की, उसको पोस्टपोन कर दिया है, बैक बर्नर पे प्लेस कर दिया। लीविंग मीडिया प्रोफेशनल्स टू फेंड फॉर देमसेल्फ, जिसने सिर्फ मीडिया प्रोफेशनल्स को इस चार्ज के साथ छोड़ा है कि वो लुक आफ्टर करें अपने लिए। मीनवाइल थ्रेट्स फ्रॉम नोन एंड अननोन स्टेट एलिमेंट्स कंटिन्यू टू बी हर्ल्ड एट जर्नलिस्ट। ये जो धमकियां हैं नोन और अननोन एलिमेंट्स की जानिब से, ये भी हर्ल्ड की जाती हैं, अब्यूज की जाती हैं, थ्रो की जाती हैं सहाफियों पे। सेमीकोलन है, सेमीकोलन हम जानते हैं कि सेंटेंसेस को सेपरेट कर रहा होता है। New editors are coerced in censoring undesirable information or giving stories a certain slant। तो ये जो नए एडिटर्स हैं उनको कोर्स किया जाता है, फोर्स किया जाता है कि वो सेंसर करें जो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो डिजायरेबल नहीं हो सकती, या स्टोरीज को अपने मुताबिक मोल्ड करवा लिया जाता है। मीडिया आउटलेट्स को थ्रेटन किया जाता है कि वो फिनेंशियली रियून हो जाएंगी, तबाह हो जाएंगी अगर वो इनकार करती हैं एक्सेप्ट करने से अथॉरिटीज को या पुलिस को। इन दी मिड्स ऑफ दिस, इसके दरमियान में गवर्नमेंट जो फंक्शनरीज हैं वो इंसिस्ट करते हैं कि प्रेस इन पाकिस्तान में जो प्रेस है, सहाफत है, वो आज़ाद है। एज दे वांट आउट टू डू समटाइम्स इज नो लेस देन ए बाल्ड फेस लाई। तो ये एक सफेद झूठ से ज्यादा कुछ भी नहीं है। लास्ट एडिटोरियल है हमारा रिजम्पशन ऑफ PSL 6 के बारे में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिसेंट अनाउंसमेंट की है, ऐलान किया है कि जो रिमेनिंग मैचेस थे पाकिस्तान सुपर लीग के 6th एडिशन के, उनको रिज्यूम किया जा रहा है जून 1 से। तो इसको ज्यादा जोशो खरोश के साथ मीटअप नहीं किया गया क्योंकि जो कोरोना वायरस है वो रीअपेयर हो रहा है, रीसर्ज हो रहा है, रीस्टार्ट हो रहा है खित्ते में। बिसाइड इसके अलावा जो दूसरे की ओवरसीज प्लेयर्स हैं जो लीग में अपेयर हुए थे फेब मार्च में, वो भी अवेलेबल नहीं होंगे इस टाइम में क्योंकि इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं उनकी। PSL जो 6 थी उसको अब्रप्ट हाल्ट आया था, मतलब अचानक रुक गई थी मार्च में, जिसमें सिर्फ 14 मैच खेले गए थे 34 मैचों में से, क्योंकि जो 7 प्लेयर्स थे पार्टिसिपेट कर रहे थे टूर्नामेंट में, उनका जो कोरोना का टेस्ट है वो पॉजिटिव आ गया था। और इसके अलावा जो रिपोर्ट्स थी वो ये थी कि ग्रॉस वायलेशन भी की जा रही थी जो कि एनवायरनमेंट था या जो SOPs थे ऑफिशियल फ्रेंचाइज ओनर्स और प्लेयर्स की जानिब से।
تو اس کے علاوہ جو کنسرنز ہیں پلیئرز کی سیفٹی کے متعلق، فینس وہ بھی انکریز ہو گئے ہیں، کیونکہ میچ ایسے مہینے میں سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں جبکہ کورونا کی تھرڈ ویو سر پہ ہے، اور یہ تھرڈ ویو جو ہے یہ بہت زیادہ ہارش ثابت ہوئی ہے اور بہت زیادہ ڈیتھس ہوئی ہیں اس تھرڈ ویو میں۔ بسائڈز اگین ہمارے پاس ایک ڈسکورس مارکر ہے، فرینچائز کے اونرز ہیں دیم سیلز جو خود ہیں، انہوں نے اگرچہ کہ ملین انویسٹ کیے ہیں اس لیگ میں، وہ بھی فکر مند ہیں اس بارے میں کہ جو ایبسنس ہے بڑے پلیئرز کی، بڑے ناموں کی، وہ ڈینٹ کر دے گی، ریڈیوس کر دے گی اس کی جو شہرت ہے اور میچوں میں جو مقابلہ ہوتا ہے اس کو۔ پی سی بی کو بہت زیادہ کرٹیسزم فیس کرنا پڑا ہے، سکیتھنگ کرٹیسزم ہوتا ہے، سیویئرلی کرٹیکل، بہت زیادہ سکارنفل، اس طرح کرٹیسزم ان کو فیس کرنا پڑا ہے پور ہینڈلنگ کی وجہ سے پی ایس ایل کے میچز کی، اور انہوں نے یہ وہ کی ہے، پلیج کیا ہے، پرومس کیا ہے کہ اب وہ فول پروف ارینجمنٹس کریں گے ریمیننگ میچز کے لیے جون میں، جس میں شامل ہے روبسٹ اور اسٹرکٹ امپلیمنٹیشن، مطلب اسٹرانگ اور بہت زیادہ سخت نفاذ ہوگا پروٹوکولز کا، ایز مینٹیننگ زیرو ٹالرنس اپروچ، اور زیرو ٹالرنس اپروچ ہوگی ان کی جانب جو کہ ایس او پیز کو وائلیٹ کرتے ہیں۔ کرکٹ گورننگ باڈیز ہیں، انہوں نے یہ بھی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ گلوبلی ہائر کریں، ریکگنائز کریں سیفٹی مینجمنٹ کمپنی کو پرووائڈ کرنے میں، کووڈ سیفٹی ٹیکنالوجی جو ایک کمپنی ہے جو کووڈ سیف ٹیکنالوجی سولوشنز پرووائڈ کرتی ہے۔ Having said that, to conclude in a nutshell, nothing can be predicted، کچھ بھی نشاندہی نہیں کی جا سکتی اس سیویرٹی کے متعلق جو کہ پینڈیمک کی ہے، نار آف دی ریسپانس آف دی پلیئر، نہ ہی پلیئرز کے ریسپانس کی اگر پی ایس ایل 6 کے میچز جون میں اسکیجول کیے جاتے ہیں۔ ہوپ فلی جو پی سی بی ہے وہ فوری ریشیڈ اسکیجول کرنے کا جو کہ ڈیسیژن لیا گیا ہے، لیگ کو اس کو اسیس کرے گی سچویشن دیکھنے کے بعد اینڈ آف منتھ پہ، اینڈ ناٹ ٹیک انڈیو رسک، اور ایسے خطرات کو مول نہیں لے گی دیٹ کوڈ ڈیمیج پاکستان فلیگ شپ کرکٹ، جو کہ پاکستان کی فلیگ شپ کرکٹ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اینڈ ہرٹ اٹس کریڈیبلٹی، اور اس کی کریڈیبلٹی کو، ساخت کو بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ جو بریف انالیسس تھا تھرڈ میچ کے ایڈیٹوریلز کے بارے میں، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ڈیلی اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ تھینک یو سو مچ۔